علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ اندر یہود دی تاریخ دا ذکر جاری سی۔ یہودیت وہ بدترین گروہ ہے جس نے ہر زمانے اندر اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کی تھی۔ یہودیت اتنے لعین اور مردود لوگ نے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں تے لعنت فرمائی ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، حسد کینہ بغض دھوکہ انہاں دا شیوا ہے اور مذہب ہے، اور قیامت تک اللہ دی پکڑ اس گروہ لئی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ حضرات گرامی، پوری دنیا اندر جتنا بھی فساد ہے، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے ہاتھ یہودیت کا ہے۔ یہودیت کا شروع تو سیوا رہے ہے کہ دو بندیاں آپس کے اندر لڑا دینا، پھر قاتل اور مقتول دونوں دی مدد کرنا، دونوں نو حلا شیری دینا، بھڑکانا، یہ انہاں دا شروع تو وتیرہ چلتا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر بھی قبائل دی آپس کے اندر جو جنگ سی اور لڑائی سی، یہ اندر ہتھیار مہیا کرنے والے یہودی سن، اور آج بھی پوری دنیا اندر جتنی لڑائی ہے، جتنا قتل و غارت اور فساد پوری دنیا اندر ہے، اس کے پیچھے ہاتھ یہودیت ہے۔ اور یہودیت تی اگر تسی تاریخ دا مطالعہ کرو، اللہ رب العزت نے انہاں تے انعامات دی انتہا فرما دیتی ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے زمانہ پاک تک بات پہنچی سی پچھلے خطبہ جمعہ اندر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں لے کر کے دریا تو پار نکل گئے۔ سائے دی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے بدلہ نو حکم دیتا ہے، بدلہ نے انہاں تے سایہ کر دیتا ہے۔ کھانے دی ضرورت پیش آئی، من و سلوہ آسمان تو اللہ نے نازل فرما دیتا ہے۔ پانی دی ضرورت پیش آئی، ایک پتھر دے وچوں اللہ رب العزت نے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے جاری کر دیتے اس یہودیت لئی، اس گروہ لئی۔ خالق کی کائنات انعام کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، انہاں لئی نعمتاں نازل فرما رہے ہیں، اور انہوں نے اس نعمتاں دا جواب کی دیتا ہے، شکرانہ کی ادا کیتا ہے۔ وہی اپنی پرانی نوش، وہی اپنا پرانا طریقہ جو آباؤ اجداد تو سکھیا ہے، نہ شکری دا، کفر دا، لعنت دا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ انہوں نے مگروں اس قوم نے ایک بچڑے کو کھڑا کر دیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے کوہ طور تو، ملاقات تو، اللہ دی ملاقات تو واپس آئے۔ دیکھیا کہ میری قوم ایک بچڑے نو سجدہ کر رہی، ایک بچڑے دے سامنے جھکے ہوئے اور عبادت کر رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ تھے وہ قوم ہے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتے، احسان کیتے، مصر چو انہوں نے نکالیا، فرعون تو انہوں نے نجات دیتی، ظلم تو انہوں نے نجات دیتی، مظلوم قوم سی، اور آج اس قوم دی حالت یہ ہے کہ جواب اندر اس صلح دیتا ہے کہ ایک بچڑے نو کھڑا کر کے اس کی عبادت شروع کر دیتی۔ حضرات گرامی، جتنی بھی تاریخ تسی یہودیت دی پڑھو گے، یہ لعنتی اور مردود قوم ہی ایسی ہے، انہوں نے کوئی موقع، کوئی زمانہ، کوئی صدی خالی نہیں جان دیتی۔ ہر صدی، ہر زمانے، ہر دور اندر انہوں نے رب اور رسول دی نافرمانی کیتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ نے انہوں بادشاہت اور حکومت عطا کر دیتی۔ کھڑے ہو گئے یہودی، پوری دنیا اندر بادشاہت ملی، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دے زمانہ اندر انہوں نے کل اقتدار ایسی، حکومت ایسی، بادشاہت ایسی۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے زمانہ پاک تو بعد ایک بادشاہ آیا ہے جس کا نام بخت نصر سی، عیسائیت دے عقیدے دے نال اس کا تعلق سی۔ اس بخت نصر نے یہودیت دی کتاب تورات نو جلا دیتا ہے، بہا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہودیت دے علماء نو قتل کر دیتا ہے، اور عوام الناس نو قید بنا لیا، قیدی کر لیا۔ سارے دے سارے یہودی بخت نصر دے قیدی بن کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اتار چڑھاؤ یہودیت تے تو نظر آئے گا ایک قوم کدے بھی
ہمیشہ اقتدار چ نہیں رہی، جدو بھی کھڑے ہوئے اللہ نے انہوں پھر گرا دیتا ہے، جدو بھی انہوں دی کمر سیدھی ہوئی اللہ نے پھر انہوں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ عزت دلائے قوم ہے ہی نہیں، یہ قوم ہی ذلیل ہے، جو ذلت دلائے کوئی انہوں عزت کس طرح مل سکتی؟ زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہودیت تھی، یہ جنگ جاری رہی، کوشش اور تمنا جاری رہی، حتیٰ کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک تو قبل دی بات ہے، یہودیت نو پھر بخت نصر تو کئی سو سال تو بعد آزادی ملی۔ جدو یہ قوم آزاد ہوئی، کہنے لگے اپنی کتاب تورات تلاش کرو، کہاں ہے تورات؟ لبدے رہے تلاش، تورات نہ ملی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جو اللہ دے نبی سن، اجے بچپن اندر سن، چھوٹے بچے سن، ایک دن ساری قوم نو انہوں نے کٹھیاں کر لیا، فرمایا میری قوم لکھو تورات، اول تا آخر ساری تورات سیدنا عزیر علیہ السلام نے زبانی سنا دیتی۔ انہوں نے پھر ایک نسخہ بھی تیار کیتا، لکھ لیا تورات نو، کچھ عرصہ کچھ زمانہ گزریا، انہوں نے ایک دفن شدہ اصل نسخہ تورات دا ملیا۔ ایک تورات جناب عزیر علیہ السلام نے لکھوائی سی، ایک تورات اصل سی، جدو انہوں نے آپس کے اندر ملایا، میچ کیتا ہے، کوئی زبر زیر اور نقطے دا فرق بھی نہ آیا۔ کہنے لگے ویکھو نا، عزیر علیہ السلام چھوٹا بچہ ہے، کسی کو گیا نہیں، کسی کو پڑھیا نہیں، کسی کو تعلیم علم حاصل کیتی نہیں، اس نے کسی کو تورات دا علم لیا نہیں، دنیا تورات دا عالم ہے کوئی نہیں، ساری تورات زبانی عزیر علیہ السلام دے سینے اندر کس طرح محفوظ ہو گئی؟ لہٰذا نعوذ باللہ، عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے، تورات اللہ دی پسندیدہ کتاب ہے، اللہ نے اپنے بیٹے نو اپنی کتاب یاد کروا دیتی، نعوذ باللہ، بجائے اس سے کہ اس نبی دی نبوت تے ایمان لاندے، اسی نبی نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے۔ اتنی ذلیل قوم، اتنی بدترین قوم، اتنی گمراہ قوم، بجائے اس دے کہ اللہ دے نبی دی نبوت نو تسلیم کر دے، انہوں نے اللہ دے نبی نو ہی رب دا جز حصہ اور بیٹا بنا دیتا ہے، اور قرآن نے پھر اس کا رد کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بافواہہم، انہاں دے منہاں دیاں گلاں باتاں نے، اللہ نے کسی نو بیٹا نہیں بنایا، اللہ دا زمانے اندر کوئی جز تے حصہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات محترم، زمانہ گزردا گیا، وقت گزردا گیا، حتیٰ کہ زمانہ آ گیا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ ابن مریم نو بھی مبعوث فرمایا ہے، یہودیت دی اصلاح لئی، یہودیت دے ہدایت لئی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم اللہ دی زمین تے تشریف لے کر کے آئے۔ جدو عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، جان دیو عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش بھی رب دا ایک عجیب اندازے معجزانہ طور تے پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ ابن مریم دا باپ زمانے اندر کوئی نہیں، عیسیٰ ابن مریم نو اللہ نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے۔ جناب سیدہ علیہ، جناب زکریا علیہ السلام جناب کفالت کر رہے نے سیدہ مریم علیہ السلام دی۔ سیدہ
مریم کفالت دے اندر نے تے اللہ پاک نے سارے اصول تے ضابطے پاکیزگی دے بیان فرمائے۔ جناب زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی نے سیدہ مریم دی کفالت کر رہے، اللہ دا نبی کفالت کر رہے سیدہ مریم دی۔ سیدہ مریم بند کمرے دے اندر نے، بند کوٹھے دے اندر نے، جناب زکریا علیہ السلام صبح شام کھانا پہنچا رہے نے۔ ایک دن ایسا بھی آیا ہے کہ جناب زکریا نبی جناب سفر تے چلے گئے، کھانا نہ پہنچا سکے، بھول گئے۔ مریم اکیلی کمرے دے اندر باندھے، مریم دے پاس کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی چیز کھان پین دی مریم دے کول نہیں۔ اللہ پاک نے آسمان تو بے موسم پھل نازل فرما دیتے، سیدہ مریم نے کھادا پیتا تے زندہ رہیاں نے۔ جدو زکریا علیہ السلام نو یاد آیا فوراً واپس پلٹے، مریم تے فوت ہو چکی ہوئے گی، مریم دے کول کھان پین ہے کوئی نہیں، کسی نے اس کمرے دے قریب جانا نہیں، مریم نو کسی نے کھانا پہنچانا نہیں، مریم کیویں زندہ رہے گی، مریم تے فوت ہو چکی ہوئے گی۔ جدو آئے نے آ کر کے دروازہ کھولے آئے، جدو آئے نے آ کر کے کمرے نو کھولے آئے، جدو آئے نے آ کر کے تالے نو کھولے آئے، آئے نے اندر داخل ہوئے نے، کی دیکھیا ہے مریم دے پاس بے موسم پھل پے ہوئے نے۔ سوال کیتا کی آکھیا ہے، قال یا مریم انا لک ھذا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم اے پھل کتھوں آ گئے؟ تالے دی چابی تے میرے پاسے، اے مریم دروازہ تے میں بند کیتا ہے، تالا میں لگایا ہے، کنڈی میں لگائی ہے، چابی میرے پاسے، پھل اندر کیویں آ گئے؟ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم میں پھل کیویں آ گئے؟ مریم زبان حال نال کی آندی ہے، میں تے ترجمہ انج کیتا کرنا۔ مریم آندی ہے زکریا اللہ دے نبی جناب زکریا علیہ السلام جی، تالے دی چابی تواڈے کولے، رزق دی چابی میرے اللہ دے کولے۔ کمرے کو بند تم نے کیا، تالا تم نے لگایا، تالے کی چابی تمہارے پاس ہے، رزق کی چابی تمہارے پاس نہیں ہے، رزق کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم پھل کتھوں آ گئے؟ سیدہ مریم دا جواب، قالت ہوا من عند اللہ، اے زکریا علیہ السلام اللہ نے رحمت فرما دی تھی۔ اچھا مریم دی امانت دیانت تے غور کرو، سیدہ مریم دے پاس بے موسم پھل آئے، بے موسم جن کا موسم نہیں تھا۔ آج کل گرمی ہے، آم کا موسم ہے، آج کل کنوں نہیں مل سکتا، تازہ فریش کنوں آ جائے بندہ حیران ہو جائے، بے موسم پھل۔ سوال کیتا ہے سیدہ مریم دی امانت دیانت تے غور کرو، سارے نہیں کھاندے، کچھ کھا لیے کچھ رکھ دیے، جو کھادے نے وہ جان بچان لئی، جڑے چھوڑ دیتے نے وہ عزت بچان لئی، وہ عزت بچان لئی۔ فرمایا اے اللہ دے نبی جی میرے پاس پھل اللہ نے نازل فرمائے نے، کچھ کھا لیے کچھ رکھ دیے۔ جدو سیدہ مریم نے جواب دیتا ہے قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ مریم کمرے دے اندر باندھنے، ایک دن ایسا بھی آیا ہے اللہ نے فرشتے نو نازل فرمایا ہے، جناب جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا مریم نے جدو دیکھیا ہے جبریل آیا انسانی حالت دے اندر، انسانی صورت دے اندر، جناب جبریل علیہ السلام آئے، سیدہ مریم نے جدو ایک انسان نو دیکھیا ہے فوراً اپنی زمان چکیا کیا ہے، فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ دے اندر آنیاں، جناب اللہ دی پناہ دے اندر، فوراً اللہ دی پناہ طلب کی تھی، فرمایا تو پاکی پاک ہے، تو پاکیز ہے، تو متقی ہے، تو نیک ہے، تیری نیکی اندر شک نہیں، لیکن میں تیرے کو اللہ دی پناہ چاہنی ہوں۔ سیدنا جبریل جواب کی دیں دینے، فرمایا مریم پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، میں تے اللہ دا رسول اللہ دا فرشتہ ماں، تینوں بیٹے دی خوشخبری سنانا آیا ماں۔ فرمایا مینوں بیٹا کیویں ہوئے
گا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میں شادی کیتی نہیں، کسی بشر نے میں نو چھویا نہیں، میری شادی ہوئی نہیں تے میں باغی بدکار بھی نہیں۔ بیٹا میرے آقے میں پیدا ہوئے گا، فرمایا تیرے رب لئی آسان ہے، تیرے رب لئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے سیدہ مریم نو بیٹا دے دیتا ہے، بغیر باپ تو دے دیتا ہے، بیٹا ہویا ہے بغیر باپ تو ہویا ہے۔ ذرا پڑھیے قرآن، جدو مریم دیاں بیٹا پیدا ہویا ہے، مریم اپنی زبان چکی آندی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ یا لیتنی ہائے کاش مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، میں فوت ہو جاتی۔ ولم اکو بغی، جناب میرا زمانے اندر نام بھی مٹا دیتا جاندہ، بھلا دیتا جاندہ۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں زمانے کو بھلا دی جاتی، کاش میرا زمانے میں ذکر نہ ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں نے نکاح کیا نہیں، بغاوت اور بدکاری کی نہیں، کون مانے گا مریم کا بیٹا حقیقی ہے؟ فرمایا مریم اٹھاؤ اپنے بیٹے کو، چلو بستی کی طرف۔ مریم نے بیٹے نو اٹھایا ہے، چل پئیاں نے بستی دی طرف۔ بستی دے لوگ مریم نو دیکھ کر کے بیر نکلے۔ جان دیو بیر نکلنے والے کون تھے؟ بیر نکلنے والے یہودی تھے۔ سب سے پہلا یہودیت کا اعتراض، سب سے پہلا اس باغی قوم کا اعتراض، سب سے پہلا اس لعین قوم کا اعتراض، سب سے پہلا اس باجناب بددیانت قوم کا اعتراض کیا تھا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی باغیہ نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ الزام لگایا سیدہ مریم پر، اعتراض کیا سیدہ مریم پر۔ اور سن لو میری بات، یہودیت کو 2 ماؤں کی بد دعا لگی ہے۔ ایک سیدہ مریم کی بد دعا لگی کیونکہ انہوں نے مریم کو باغی کہا، مریم پر الزام لگایا۔ ایک میری ماں مریم دی انہوں نے بد دعا لگی ہے، تے دوسری بد دعا سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بد دعا لگی ہے اس قوم نو، کیونکہ ماں عائشہ تے الزام لگانے والے بھی یہودی تھے، ماں عائشہ پر بھی اعتراض کرنے والے یہودی تھے، ماں مریم پر اعتراض کرنے والے بھی یہودی تھے۔ یہودیت سن لو، تمہیں 2 ماؤں کی بد دعا لگی ہے۔ جس کو ماں کی بد دعا لگ جائے، زمانہ جانتا ہے جو مرضی کر لے، سارے زمانے کی چھان تو جناب بیچ سکتا ہے، سارے زمانے کی چھان تو اپنے سر میں ڈال سکتا ہے، سارے زمانے کی غلامی تو کر سکتا ہے، اسے عزت نصیب نہیں ہوتی جسے ماں کی بد دعا لگ جائے۔ اے یہودیت قوم، تمہیں 1 ماں کی نہیں، تمہیں 2 ماؤں کی بد دعا لگی ہے۔ ماں مریم کی بد دعا لگی، ماں عائشہ کی بد دعا لگی۔ یہ وہی قوم ہے، یہ وہی ذلیل ہیں جنہوں نے 1 مہینہ محبوب مصطفیٰ کو رلائے رکھا، امی عائشہ صدیقہ کو رونے پر مجبور کیا تھا۔ 1 مہینہ آسمان سے جبریل بھی نہیں آئے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں رونے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے میرے سر کے بال جھڑ گئے تھے، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ جب عزت پہ اعتراض آ جائے، عزت کو داغدار کر دیا جائے۔ سیدہ مریم تے اعتراض کرن والے یہودی قوم، مزے کی بات دیکھو، جب اعتراض کیا اللہ نے فوراً دلیل بیان کی، نشانی اتاری۔ کیا؟ فاشارت الی،
سیدہ مریم نے زبان چ کوئی گل بات نہیں کی تھی، بچے والے اشارہ کر دیتا ہے، دودھ پیندا بچہ ماں دی چھاتی نہ لگے ہے۔ سیدہ مریم نے جدو بچے والے اشارہ کیتا ہے، یہودیاں نے جواب کیا کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم جڑا بچہ دودھ پیندا ہے، دودھ پیندا بچہ کیویں بولے گا؟ جناب عیسیٰ ابن مریم نو اللہ نے زبان عطا فرما دیتی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بولے تے کی آکھیا؟ ماں دی گود اندر کلام کیتا، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے میری قوم، میری ماں نو کچھ نہ کہو، میری ماں تے الزام نہ لگاؤ، میری ماں پاک ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں نے بدکاری نہیں کیتی، میری ماں پاک ہے، میری ماں تے الزام نہ لگاؤ، میری ماں پاک ہے، میری ماں وال انگلیاں نہ اٹھاؤ، میری ماں پاک ہے، میری ماں تے زبان نہ کھولو، میری ماں پاک ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دا بندہ ہوں، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے تے مینوں اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نبی بن کے آئے، یہودیت دی صفائی لئی، یہودیت دی ہدایت لئی اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو نازل فرمایا ہے۔ انہاں یہودیاں بدبختاں نے پھر وہی اپنا کردار ادا کیتا ہے۔ انہاں یہودیاں دے اندر ہمیشہ دو گروہ رہے، یہود میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی ہوتے تھے جو اللہ کے نبیوں کو مانتے بھی تھے، لیکن اکثر لوگ بے ایمان ہوتے تھے۔ یہودیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ایماندار بھی چلتے آئے ہیں، بے ایمان بھی چلتے آئے ہیں، ان میں اکثر بے ایمان ہی چلے آئے ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا ہے، جناب جدو یہودیاں نے گھراؤ کر لیا، عیسیٰ ابن مریم نو قتل کرن دا ارادہ بنا لیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے نال کچھ لوگ ایماندار نے، جناب عیسیٰ ابن مریم کی آندے نے، جناب آواز دے کر کے آندے نے اپنے حواریاں نو، قال الحواریون من انصاری الاللہ، کون ہے جڑی میرے اللہ واسطے مدد کرے گا؟ کون ہے توڑے وچوں اللہ لئی میری مدد کرن والا؟ میری قوم میرے قتل تے اتر آئی ہے۔ جناب یہودیاں نے گراؤ کر لیا ہے، عیسیٰ ابن مریم جناب چھپ گئے نے، اہل ایمان کو لے کر ایک مقام پہ چلے گئے، چھپ گئے۔ قوم قتل کرنا چاہتی ہے، عیسیٰ ابن مریم چھپ گئے۔ انہاں دے وچوں ایک بندہ اٹھیا ہے، آئے استاد جی آؤ، جدو ویکھیا عیسیٰ ابن مریم یہاں چھپے ہیں، نکلے اتھوں، سیدھا اپنی قوم دے کل گیا ہے، آندہ انعام دیو شکار پھسانا ماں تھا اللہ کے نبی پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، انعام دو، تمہیں شکار دو۔ انعام وصول کر کے آیا ہے، ذرا انعام دی بھی تفصیل چھوڑنا، انعام وصول کر کے آیا ہے، آندہ میں اگے اگے جاؤں گا، تو اسی پچھو پچھو آیا جائے، میں جا کے عیسیٰ ابن مریم کی محفل میں بیٹھ جاؤں گا اور آپ نے وہاں گھیرا تنگ کر دینا، پکڑ لینا، قتل کر دینا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک کمرے اندر باندھنے، جڑے خالص مومن نے، ایماندار نے، بیر کھڑے نے حفاظت لئی، یہ بھی دعویٰ تو کرتا تھا میں ایماندار ہوں۔ آیا قریب ہوا کمرے کے، قوم پیچھے دیکھ رہی ہے، جدو انہاں ویکھیا ایماندار نے، چلو اپنا بندہ ہے، ایماندار ہے، اس نے دروازہ کھولے اندر داخل ہو جائے۔ جدو اندر کمرے داخل ہو جائے، پیچھو قوم آ گئی ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت دا اظہار فرمایا ہے، برفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم نو زندہ آسمان تے اٹھا لیا ہے، زندہ آسمان تے کمرے چو عیسیٰ ابن مریم غیب ہو گئے، تے میرے اللہ نے اس بندے نو عیسیٰ ابن مریم دی شکل دے دیتی ہے، عیسیٰ ابن مریم دی شکل بن گئی، عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، اے دی شکل جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شکل بن گئی ہے۔ قوم اگے بڑی ہے، قوم نے اسی نو پکڑ لیا، اسی کو پکڑ لیا قوم نے، بڑا انہیں شور پایا، بڑا چیخیا، میں عیسیٰ نہیں ہاں۔ انہاں کیا ہون جو مرضی کہہ، تیری شکل ہی عیسیٰ والی ہے، تو ہی ہے عیسیٰ ابن مریم، قتل کر دیا پکڑ کے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے راستے میں آگے آ جاتا ہے۔
عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے نبی کو قتل کروانا چاہتا تھا، خود سولی پہ چڑھ گیا۔ اللہ فرماندے نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ ابن مریم نو قتل کیتا گیا ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم نو سولی تے چڑھایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، انہاں دی شبیہ بنا دیتی گئی، تشبیہ دے دیتی گئی، انہاں دی شکل و صورت ایک بندے نو دے کر کے انہوں قتل کر دیتا گیا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ ابن مریم نو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا ہے۔ یہ وہی بدبخت یہودی قوم ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زندہ زمین تے آن گے۔ دمشق دے اندر ایک مینار والی مسجد دے اوپر عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے اترن گے۔ حضرات محترم، جناب اللہ دے نبی عیسیٰ ابن مریم دے قتل دے منصوبے بنائے، یہ وہی بدبخت قوم ہے۔ انہاں دا ذکر قرآن مجید اندر ہے۔ اس قوم دا ایک مقام تے اللہ پاک انج ذکر فرماندے نے، ایک نبی نوال اللہ نے بھیجے ہے، اس نبی دے آ کر کے انہاں نو دعوت دیتی، پیغام دیتا ہے، اس قوم نو بڑا ہی سمجھایا ہے، اس قوم نو منع کیتا ہے تساں ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی، اور کوئی کام نہیں کرنا، باقی ہفتے دے جتنے بھی دن نے تسی کم کاج کر دے رہو، محنت مزدوری کر دے رہو، ہفتے والے دن تساں کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی۔ دریا دے کنارے تے بستی آباد ہے، دریا دے کنارے تے بستی آباد ہے، اس بستی دے اندر 3 گروہ بن گئے، اس بستی دے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے والے دن شکار کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے والے دن شکار سے روکتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو میسی پلیسی پہ عمل کرتا تھا، نہ شکار کرتا سی نہ روکتا سی۔ میسی پلیسی، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ ہفتے والے دن ازمائش دا وقت ہے، باقی 6 دن مچھلیاں تھلے رہن دیا، ہفتے والے دن مچھلیاں ہی اتھے نو آ جان دیا۔ ہن انہاں نو منع کیتا ہے ہفتے والے دن تساں شکار پکڑنا نہیں۔ صبر بڑا کیتا لیکن مچھلیاں بھی کود دیاں سن، اچھل دیاں سن، دیکھن منہ چو پانی رالاں گرن۔ پھر ہیلے بہانے تلاش کیے، ہفتے والے دن کنڈی لگا لئی، مچھی نو پھنسا لے آئے، بن کے آ گئے نے اتوار والے دن صبح جا کے پکڑ، آسان تے ہفتے والے دن تو پکڑی ہی نہیں۔ ہفتے والے دن گڑے کھود کے پانی چھوڑ دیا، مچھلی گڑے میں آ گئی، اگو جا کے ڈکا لا دیتا ہے، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں۔ ہیلے طرح سے رب کے حکم میں جدو اللہ پاک نو غصہ آیا ہے، فَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً، اللہ پاک نے ندیاں تصویراں بدل دیتیاں، اے رات نو سوئے نے، صبح انہاں دے دروازے نہیں کھلے، اے رات نو سوئے نے، راتوں رات اللہ پاک نے نو بندر بنا دیتا ہے، خنزیر بنا دیتا ہے، مرد بھی بندر بن گئے، عورتاں بھی بندریاں بن گئیاں، انہاں دیاں شکلاں بدل گئیاں، انہاں دے چہرے مسخ ہو گئے، انہاں دی اللہ پاک نے تصویراں بدل دیتیاں۔ 2 گروہ گرفت اندر آ گئے، ایک وہ گروہ جڑا شکار پکڑدا سی، ایک گروہ جڑا شکار پکڑدا تے نہیں لیکن روکدا بھی نہیں سی، منع بھی نہیں سی کردا، ایک کوئی گروہ بچیا جڑا سچا مومن اہل ایمان دا گروہ۔ حضرات محترم، یہودی نے جنہاں نو اللہ پاک نے خنزیر دیاں صورتاں دتیاں، جنہاں نو اللہ پاک نے بندراں دیاں تصویراں دے دتیاں، زمانہ گزردا گیا، وقت گزردا گیا، یہودی غلام بھی بندے آئے، یہودی اٹھتے بھی آئے، زمانہ آیا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے زمانے اندر مدینے تے یہودیاں دا قبضہ ہے، مدینے اندر یہودی آباد سن، ایک گروہ یہودیاں دا بنو قینقاع ہے، ایک گروہ یہودیاں دا بنو نذیر ہے۔ جناب یہودی مدینے اندر آباد نے، نبی علیہ السلام جناب مدینے اندر آئے نے، بنو قریظہ بھی نے، بنو قینقاع بھی نے، بنو نذیر بھی نے۔ نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے، آن
جان دے ہو جدو نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے سب تو پہلے ایو یہودی سن جنہوں نے مسلمانوں دا پانی تنگ کر دیتا ہے. مدینے اندر ایکو کنویں میٹھے پانی دا اور کوئی میٹھے پانی دا انتظام نہیں. اے پانی بھی مل وکدا ہے اس کنویں دا. انہوں نے پانی نو مہنگا کر دیتا ہے حتیٰ کہ مسلمان پانی خرید سکدے نہیں. مسلمانوں دے بچے رات نو بلکدے رہندے نے پانی دی وجہ تو. عورتاں پریشان نے, مرد پریشان نے, بچے پریشان نے, جانور پیاسے مر رہے نے. مدینے اندر پانی کوئی نہیں. غربت کی حالت کیفیت آؤ. صحابہ کرام اپنے گھر بار کاروبار تجارتاں مکے چھوڑ کر کے مدینے آ گئے. غربت دے عالم اندر سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے. فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو بئر روما کو خریدنے کے لیے صدقہ دے؟ جو صدقہ دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا عثمان اٹھے. فرمایا محبوب یہ خدمت عثمان سر انجام دے گا. پانی کو تنگ کرنے والے, معیشت کو تنگ کرنے والے مدینہ میں یہودی تھے. کھانا پینا مہنگا کر دیتا ہے, پانی بند کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام دی جدو پانی دی پریشانی مسلمانہ دی حل ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے یہود سے یہ معاہدہ کیا تھا. مدینے میں داخل ہوتے وقت ان قبیلوں کو بلایا. فرمایا مدینے کا دفاع کرو گے تم بھی ہم بھی. کوئی تمہارا دشمن ہوگا, کوئی ہمارا دشمن ہوگا. جو مدینے پہ حملہ کرے گا اس کا مقابلہ مل کے کریں گے. معاہدہ, تنظیم, معاہدہ طے پایا. شہر کے حقوق طے پائے, بستی کے آبادی کے حقوق طے پائے, معاہدہ طے پایا. بنو قینقاع دا قبیلہ مدینے دے اندر, مدینے دی جڑی سب تو بڑی منڈی ہے او دے اندر بنو قینقاع دے تاجر زیادہ. دن ایک مسلمان عورت بازار میں گئی. ایک یہودی بنو قینقاع کا یہودی تھا. اس نے اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. مسلمان نے دیکھ لیا. مسلمان تو ریا نہ گیا, مسلمان نے اس یہودی نو پکڑ کے قتل کر دیتا ہے مدینہ میں, اور خود بھی مسلمان قتل ہو گیا. معاملہ آگے بڑھنا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا ہے, جا کر کے اس قبیلے دا محاصرہ کر لیا ہے. تھے تو طاقت میں کمزور, لیکن محمد رسول اللہ سے بڑھ کر زمانے میں کوئی بہادر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انہاں دی بستی جو سی نا, بنو قینقاع کی بستی, اس قبیلے کی جو آبادی تھی اس کا گھراؤ کر لیا. فرمایا نکلو بیر مقابلہ کرو. کون ہو تم بدماش, بیر آؤ مقابلہ کرو. 15 دن تک اندر چھپ کے بیٹھے رہے, بیر نہیں نکلے. حتیٰ کہ 15ویں دن کھانا پینا بند ہے, کتنا اندر رہ سکتے ہیں. 15ویں دن مجبور ہو گئے, قیدی بن گئے. اپنے ہتھیار ڈال دیے, نکل آئے بیر. نبی علیہ السلام نے جدو یہودیاں نو قیدی بنا لیا, قیدی بنتے مجبور ہو گئے. عبداللہ بن ابی آگے آ کر کے سفارش کردا ہے. آندہ اللہ دے نبی جی میں سفارش کرنا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا یہ بھی یہودی تھا, لیکن اس نے زہر میں کلمہ پڑھا ہے, اسلام کو قبول کیا ہوا ہے, اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. آ کر کے آندہ میں سفارش کرنا انہوں جلا وطن نہ کیتا جائے. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے نو جلا وطن کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ دی سفارش نو بھی قبول کر لیا ہے. اس تو بعد جڑا دوسرا واقعہ پیش آیا ہے, دوسرا واقعہ پیش آیا ہے. بنو نذیر دے دو بندے یہودی سن, ایک مسلمان دے کلو غلطی نل دونوں قتل ہو گئے. یہودی مسلمان تو غلطی ہو گئی, دو یہودی قتل ہوئے مدینہ اندر. یہودیاں نے رولا پا دیتا ہے, یہودیاں نے جناب معاملہ آگے بڑھا دیتا ہے. آندے نے سانو دیت دیتی جائے, سانو دیت دیتی جائے. دو بندے آندی دیت. نبی علیہ السلام نے یہودیاں نل پہلے معاہدہ کی تو ہے تسی ساڑا طعام
तामुन करोगे, बस्ती दी हिफाजत तुसी करोगे, कोई साढ़े ते मुसीबत मुश्किल आएगी साड़ी मदद तुसी करोगे, कोई तुहाडे ते मुसीबत तंगी अचानक कोई हादसा पेश आ जाएगा असी तुहाडी मदद करांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, आपने जनाब यहूदियां दा एक कबीला है, इस कबीले दे कोल गए ने, आपने जाकर के इस कबीले नूं दरखास्त की है कि दीयत अदा करनी, एक बंदे दी दीयत 100 ऊँट है जनाब, 2 बंदे ने, 2 बंदे कत्ल होए ने, 200 ऊँट देना है, तुसी साडे नाल ताउन करो, कोई साडा हेल्प करो, मदद करो। नबी अलैहिस्सलाम जदों गए ने, इन्होंने कि आज बड़ा ही मौका हथे आया है, इन्होंने मिलकर के प्रोग्राम बनाया, जी ठीक है हम तुम्हारी ताउन करते हैं, मदद करते हैं, जरा आप यहाँ बैठ जाए। एक दीवार थी, छत थी मकान की, उसके साए में नबी अलैहिस्सलाम को बिठा दिया, कहते तुसी इत्थे बैठो छां ते, असी ज़रा तुहानू तामन इकट्ठा करके देने। पीछे गए कमरे की पिछले जानिब जाके मशवरा करते हैं, आज मौका है मुहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ु बिल्लाह। प्रोग्राम बना लिया, पिछों बंदे 8-10 रले ने, उन्होंने बहुत बड़ा भारी पत्थर चुके है, मकान की छत ले गए। चाहते क्या हैं, ऊपर से पत्थर गिरा के महबूब मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ु बिल्लाह। इधर कह रहे हैं बैठो असी तामन कर दिया, उधर कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाने आसमान तो जिब्रील आए, फरमाया महबूब जी यहाँ से उठ जाइए, आपके कत्ल का मंसूबा बन चुका है। महबूब खड़े हो गए, पत्थर गिरे, महबूब बच गए। आप मदीना लौटे, सहाबा नू हुक्म देता है निकलो मेरे सहाबा, तलवारां लेके निकलो। सहाबा निकल आए, महबूब मुस्तफ़ा आ गए, इस कबीले का घिराव कर लिया है। महबूब फरमाते ने हुण असी दीयत देंगे ना, बाद दीयत होएगी, बाद पहले तो हिसाब होएगा थोड़ा। निकलो बैर, कौन हो तुम बदमाश कत्ल करने वाले, बैर आओ मुकाबला करो। महबूब ने इन्हों का गिराव कर लिया है, ये भी कैदी बन गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आया अब्दुल्ला बिन उबई, इन्हें आकर के सिफारिश की थी, महबूब ने कोई सिफारिश कबूल नहीं फरमाई, इको सिफारिश मनी है। आप फरमाते ने निकल जाओ, इस बस्ती नू छोड़ दियो, मदीने नू छोड़ दियो, जजीरतुल अरब नू छोड़ दियो, निकल जाओ अरब दी सरजमीन चों, इत्थे रहन दे तुसी काबिल नहीं, मेरा दिल करदा मैं तुहानू कत्ल कर देवां, लेकिन मैं तुहानू कत्ल नहीं करदा, निकल जाओ। आपने मदीने तो जिलावतन कर देता है, खबरदार कोई हथियार ना लेके नहीं जाना, कोई तीर तलवार ते नेजा तुहाडे कोल नहीं होना चाहिए, बगैर हथियार तो निकल जाओ मदीने चों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गिरोह नूं भी मदीने चों निकाल दिता है। फिर एक और वाक़या पेश आया है, ये जदों पहला भी एक गिरोह निकले है, ये भी एक गिरोह निकले है, ये दोवें गिरोह जदों निकल करके गए, इन्होंने जाकर के खैबर अंदर अपनी रिहाइश रख ली है। खैबर के अंदर यहूदी इकट्ठे हो गए ने, खैबर दे अंदर साजिशां करते ने, खैबर दे अंदर यहूदियत ने जनाब एक नवा जाल बुनना शुरू कर दिता है। नबी अलैहिस्सलाम मदीना अंदर ने, ये खैबर के यहूदी ही थे जो मक्का में आए, मुशरिकी ने मक्का नू आके आंदे ने छड्डो जी साड़ी ते तुहाडी दोस्ती है, जरा चलो खंड रल के चलिए, मदीना कितना सारा है, सारे मदीने नू मिटा दिता जाए, ख़त्म कर दिता जाए। जनाब तुसी भी अगे बढ़ो, असी भी अगे बढ़ते हाँ, असी भी तुहाडे नाल तामुन करदे हाँ, तुसी साडे नाल तामुन करो, सारे कबीलियां नू नाल रला के मदीना मिटा दिता जाए। नबी अलैहिस्सलाम मदीना अंदर ने, ये मुशरिकीन मक्का यहूदी सारे कबीले इकट्ठे हो करके इन्होंने मदीने ते चढ़ाई का प्रोग्राम बना लिया है। आसमान तो जिबरील आए, फरमाया महबूब जी तैयारी कीजिए, मक्के तो लश्कर चल पे है, सारे कबीले जमा हो चुके हैं, छोटे बड़े सारे सरदार जमा हो के आ रहे ने, चाहते की ने मदीने नू ख़त्म कर दिता जाए, अहले मदीना नू मिटा दिता जाए, मुसलमाना दा नामो निशान मिट जाए। आई हज़राते जी कार बड़ी प्यारी बात जड़ी तो समझाना चाहना, पूरा जजीरतुल अरब इकट्ठा होके चल पड़ा, छोटे बड़े सारे कबीले साथ मिलते गए, बहुत बड़ा लश्कर मदीना की तरफ रवा दवा। महबूब ने साहबा नू बुलाया, मेरे सहाबा की करना चाहिए। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरा दिता, फरमाया महबूब जी
مدینے دے ارد گرد خندق کھود لئی جائے، مدینے دا دفاع کیتا جائے۔ محبوب نے حکم دیتا ہے میرے صحابہ خندق کھودو، صحابہ خندق کھودن لگ گئے۔ واہ صحابہ میں توڑے ایمان تو قربان جاواں، پڑھیے صحیح البخاری، صحابہ دے پیٹاں دے اوپر پتھر بنے ہوئے نے تے خندق کھودن دے اندر مشغول نے۔ اتھے تو کسی نو کہو نا یار جلسے تے جانا، وہ کہنا مولوی جی کچھ چاول شاول ہون گے؟ مولوی آپ تے وڑ جانے جی دے وہ مرغا شرغا ہوئے تے سانو چاول والے پاسے نال بیٹھا کے کھواؤ گے پھر تے جلسے تے جانے آ۔ ہم نے کیا اسلام فتح کرنا ہے؟ صحابہ تھے جن کے زمانے میں رب کی مدد اتری تھی۔ اللہ کی قسم پڑھیے صحیح البخاری، صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کو کھود رہے ہیں۔ ادھروں مشرکین مکہ چڑھ آئے، اللہ فرما دے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس وقت مومنہ نو ہلا دیتا گیا ہے، مومنہ دے دل کلیجے منہ دی طرف آ رہے نے، کی بنے گا؟ پورا جزیرۃ العرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے، ایک بستی نو مٹا دینا ہے، نہیں رہن دینا۔ انہوں نے مدینے دا گراؤ کر لیا ہے۔ مدینے دے اندر یہودی بھی سن تے مسلمان بھی سن۔ توجہ، جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بیروں آئے مشرکین اور یہودی اکٹھے ہو کے۔ یہاں یہودی مدینہ کے اندر تھے، ان اندر آلے رابطہ کی تھا بیر، انہاں دا ہو گیا کٹ چھوڑ، ان آپس اندر کی تا ایکا اس بات پہ کہ اندروں اسی چھیڑ چھاڑ کر دیں، بیرو تساں ذرا کوشش کرو، لڑائی شروع ہو جائے گی، قتال شروع ہو جائے گا تو صفائی کر دینے ہم۔ جبکہ رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا ان کا، لڑیں گے بھی اکٹھے ہو کے، مریں گے بھی اکٹھے ہو کے، مدینے کا دفاع کریں گے۔ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا لے اور ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تک خبر پہنچ گئی کہ یہودی مشرکوں کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے بددیانتی کر دی ہے، معاہدے کو توڑ دیا ہے اور یہ ساتھ دے رہے ہیں مشرکین مکہ کا۔ نبی علیہ السلام پریشان نے، پڑھیے صحیح البخاری، آپ بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار نماز کی حالت میں اللہ نے ایسی مدد اتاری۔ ایک بندہ یہودی تھا جس کا نام نعیم تھا، وہ آیا مکہ مدینہ میں اور نبی علیہ السلام کو آ کے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودی ہوں لیکن میرا دل چیر کے دیکھ لیں، آج اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی ہے، ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا۔ یہ آندہ ہے جی کوئی میرے تعاون دی ضرورت، کوئی بڑا مشکل وقت ہے اسلام کے اوپر، کوئی میرے مدد دی ضرورت ہے تے دسو میں توڑا تعاون کی کر سکنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نعیم، اگر تو کچھ کرنا ہی چاہتا ہے نا، صرف اتنا کر دے، یہ جو کٹ جوڑ ہوا ہے نا مشرکین مکہ کا آپس میں، اس کو توڑ دے۔ یہودی اور مشرک جو آپس میں مل گئے اس کو توڑ دے۔ یہ کہندہ ہے اللہ دے نبی، یہ کام میں بڑی آسانی نال کر سکنا اور بڑا عمدہ طریقے نال کر سکنا، ذرا مینوں اجازت دیو کوئی تھوڑی بات میں تواڈے خلاف گل کر لواں۔ ہن میں مسلمان ہو چکے ہاں، تواڈے خلاف گل کرنا جائز تو نہیں، لیکن مینوں اجازت دیتی جائے، میں انہاں نوں دھوکہ دے سکاں، کوئی گل بات کر سکاں۔ فرمایا تجھے اجازت ہے۔ یہ مسلمان ہو کے گیا، یہودیاں کو لے آندا ہے، جا کر کے یہودیاں نوں ویکھیا جے مشرکین مکہ دا کم، پہلے اس نے کچھ الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولے، پھر آندا ہے مشرکین مکہ دی چال دیکھی جے، یہ ہن سانوں لڑانا چاہندے نے محمد رسول اللہ دے نال، جے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے غالب پھر ہم تو مارے جائیں گے، یہ مشرک تو مکہ کو دوڑ جائیں گے، نس جائیں گے پیچھے، پکڑے تے اسی جاواں گے۔ جے نبی علیہ السلام غالب آ گئے یہ تے دوڑ جان گے، جتھوں آئے سن ادھر واپس چلے جان گے، مارے تے اسی جاواں گے جو مدینے دے اندر ہے وہاں۔ لہذا انج کرو، مشرکین مکہ دے جڑے سردار نے انہاں نوں قابو کرو، کل نو اگر اللہ نہ کرے جے لڑائی فتح نہ ہو سکے تے سردار بھی نال ہی رگڑے جاون، اے تے بچ کے نہ جاون۔ انہاں کہا گل تے یار تیری ٹھیک ہے، انہاں نوں پکڑنا چاہیے، قابو سرداراں نوں کرنا چاہیے۔ ایتھوں نکلیا گیا سیدھا مشرکین مکہ کے پاس جا کے آندا ہے بھائی
कसर ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन जेड़ा कम साड़ी कौम ने कीता है ना वो भी काबिल तारीफ ही है। उन्हें क्या वो की होया है, ये आंदा वी जिहड़ी साड़ी कौम है ना उन्हें तुहानू वेच दिता है। तुहाडे जितने भी सरदार हैं सारे सरदार तुहाडे उन्हें मुसलमानों के हथों वेच दिते जे। कल जदों लड़ाई शुरू होनी ना सुबह सुबह सब तो पहले साड़ी कौम मुतालबा करेगी फलां सरदार भी इधर आ जाए, फलां सरदार भी इधर आ जाए। जे वो सरदारां दा मुतालबा करन फिर समझ लेना कि तुहाडे सरदार विक चुके ने, इन्हां दा सौदा हो चुका है, लिहाजा हुण अपना ज़रा संभल जाओ तुसीं भी। इतनी बात उधर कर दी, इतनी बात इधर कर दी। रात गुजरी, सुबह को लड़ाई का वक्त हुआ। मुशरिकीन मक्का जदों लड़न वास्ते अगे होए, ये यहूदी कबीला जड़ा सी कह लगे जरा सरदार साहब इधर आओ ना, साड़ी गल सुनो, इत्थे साढ़े कोल मेहमान नवाजी इधर तैयार की। दो चार सरदारां दे जदों नाम लैन भाई इधर आ जाओ, वो कह लगे भाई राती जड़ा बंदा आया सी गल उन्हें सच्ची की, साढ़े सरदारे ने अगम वेच दिते जे, हुण सानू ये फसांदे पै ने। इस तरीके से अल्लाह ने मदद को नाजिल किया, इनकी जमीयत को अल्लाह ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये बिखर गए, ये तितर बितर हो गए। फिर अल्लाह ने आंधी भी भेज दी, इनकी हंडियाँ उलट गईं, इनके खैमे उखड़ गए, मदीना से दफ़ा हो गए, दौड़ गए मुशरिकीन मक्का भी। और फिर यहूदियों के साथ क्या हुआ ये बात अगले जुमे यहाँ से शुरू करेंगे। रसूलुल्लाह ने यहूदियों के साथ फिर क्या किया था, जिन्होंने मुआहदे को तोड़ा था, और आज पूरी दुनिया में यहूदी चाहते क्या हैं, ये बात इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस बदतरीन गिरोह से महफूज फरमाए, अल्लाह इस गिरोह की जमीयत को टुकड़े टुकड़े फरमाए, अल्लाह इसको नेस्त नाबूद फरमाए। आखिर